السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم منتخب آیات میں سے تیسری آیت کریں گے فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ہے تھام لو، اور تھام لو بِحَبْلِ اللَّهِ رسی کو اللہ کی، جمیعاً مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور لا نہیں اور تفرقے میں نہ پڑھو، ولا تفرقوا اور تفرقے میں نہ پڑھو. یعنی ادھر لکھا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ آگے شاید مس پرنٹ ہے، آدھا ترجمہ نہیں لکھا ہوا کہ ولا تفرقوا، اس کا مطلب ہے اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑھو. یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا، اس کی تشریح بھی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے کا سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں. ظاہر ہے جب مسلمان اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو وہ اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے تو پھر ان میں اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہے. پھر عداوت، خود غرضی، حسد، کینہ اور بغض جیسی برائیاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں. ظاہر ہے ہر بندہ جب اپنی مرضی کرے گا، اللہ کے احکام پر چلیں گے تو سب ایک ہی راستے پر چلیں گے. تو پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر لوگوں میں مختلف برائیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اس کے برعکس اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہبر بنائیں گے تو پھر اس کے احکام پر عمل کریں گے تو سب برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مروت، ہمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں گی. سمپل ہے بالکل، اس میں مزید ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 نمبروں کی آپ کو آئے گی آیت کا ترجمہ. بہرحال 2 کا یہ ہم پاس پیپر جب چیک کریں گے تو دیکھ لیں گے. نیکسٹ آیت ہے، اگلی بھی آیت کر لیتے ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے. اِنَّ بے شک، اکرمکم یعنی زیادہ عزت والا، عند اللہ عند نزدیک، کس کے؟ اللہ کے. تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ تقوی کے قریب ہے، جو پرہیزگار ہے. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں. سیاق و سباق کے لحاظ سے آیت کا یہ ٹکڑا اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعنہ و تشنیع سے منع کیا گیا. یعنی کہ عیب، دوسروں کے عیبوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یعنی دوسروں کے عیب گنوانا یا ان کے بارے میں بات کرنا اور دوسروں کو طعنہ تشنیع کرنے سے منع کیا گیا ہے. بعض اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے، یعنی ارتکاب اس وقت کرتا ہے، اس کا پر عمل اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے. اس موقع پر ارشاد ربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا، بڑا یا معزز یا حقیر ہونا ذات پات یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر زیادہ نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ نیک ہے، جو قرآن کے احکام کو مانتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ زیادہ اللہ کے نزدیک اور تقوی کے قریب ہے اور وہ متقی اور اس کو پرہیزگار سمجھا جائے گا. اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا خاندان کتنا بڑا ہے، کوئی کتنا اس دنیا میں امیر ہے، اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے، یعنی کہ جو زیادہ نیک ہے وہ زیادہ عزت والا ہے. نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب. یہ بڑے واضح الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بتایا تھا. حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ ان کی اذان سے پیاری اذان کوئی اذان نہیں تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، تو اس وقت ہم مختصر سا کر رہے ہیں. نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے.
کہ بے شک آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں انا بے شک فی خلقی یعنی کہ بنانے میں سماوات آسمان کے والارض اور زمین کے واختلاف فی اللیل والنہاری اور رات اور لیل رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات نشانیاں ہیں لیولی الالباب عقل مندوں کے لیے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرما کر عقل مندوں کو اس جہان کے کارخانہ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ اس غور و فکر سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ غور کریں اور تو دیکھیں کہ رات کے بعد دن ہے اور وہ اپنی ایک ترتیب سے رات کے بعد دن اور پھر دن کے بعد رات، اور اسی طرح آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک نظر جائے تو انسان کی نظر جو ہے وہ واپس پلٹ آتی ہے، اسے کچھ نظر اس کے یعنی اس میں کوئی ایسا نقص نظر نہیں آتا، اور اس میں سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری تخلیق کس کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے۔ تو قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن غور و فکر ایسا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ معرفت کا کیا مطلب ہے؟ پہچان، کہ اللہ کو پہچان لے بندہ، کہ اس کے برعکس ایسا غور و فکر جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دوری اور انسان یہ سمجھ لے کہ ایسا غور فکر نہ کرے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، بلکہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس جہان کا کارخانہ خود ہی چل رہا ہے۔ ایسے لوگ قرآن کی زبان میں عقل مند نہیں، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ یہ سارا مربوط، اب یہ دیکھیں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ سمجھے کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی طاقت نہیں اس کے پیچھے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آدمی یہ یقین کرے کہ یہ سارا مربوط و منظم سلسلہ، مربوط مطلب جس کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے، اور منظم اس میں اتنا وہ منظم ہے کہ اس میں کوئی بھی اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے جس میں کوئی بھی ہمیں خرابی نظر نہیں آتی۔ سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل، یعنی کہ مختار کل کا مطلب ہوتا ہے جو مکمل طور پہ وہ قادر ہے اور وہی اس پر قدرت رکھتا ہے، اور قادر مطلق فرمانروا کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ